الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ تلے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے، اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک گمبھیر سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھاتے تھے ان سب کی آواز کو پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز الگ تھی، تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7-8 سال کا ایک لڑکا اپنا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو کیا؟ کوئی اماں ابا ساتھ نہیں آئے؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو پھلانگتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا منتظر تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سے سراپے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی عبادت تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے، کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور بولا، ادھر اصل مولانا صاحب میں اسی سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، پچھلے مہینے میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے تھے، ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اسی گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تو تم 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، جی میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہی بیٹھے بیٹھے 1-2 بچوں کو چھٹی ٹکا دی اور پھر لڑکے سے کہنے لگے، اچھا بچے، تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، جی میرا نام معراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہنسنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے تھے۔ انہوں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو میرے واسطے اسے الگ سے کٹورے میں ڈال لینا، دال ساگ تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا، وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں تو پانی آ گیا، پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے یہاں سے اچھا کھانا آ ہی جائے گا، جمعرات ہے نا، اس لیے۔ اس کے بعد اس نے لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے طلباء رہتے تھے وہاں پہنچا دیا اور وہ بچہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو بھی گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام معراج الدین تھا وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا، اس نے 1 ہفتے میں ہی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا کر لیا اور اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بہت حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے ہیں مگر ایسا حافظہ
ایسی روانی کبھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی تھی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو ہڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے مگر اپنا یہ خیال بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بددل ہو کر بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ اب تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغن کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہو گئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن ہینگ بھی ختم ہو چکا تھا اور دوبارہ منگوانے کا موقع نہ ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے مگر معراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کراہ رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہینگ لا دے۔ معراج الدین نے سوچا استاد صاحب تو تکلیف میں ہیں اور ان کی بر وقت مدد نہ کی گئی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جائے نماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب آپ کو ہینگ میں لا دوں گا، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے ذرا سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ معراج الدین نے کہا نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے تو ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی نے کہا اچھا اگر تم باضد ہی ہو تو پھر دور نہ جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ لینا، کہہ دینا کہ مولانا صاحب منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہوں اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا تو دل دہل گیا کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مولانا صاحب اس سے آگے کیا سوچتے۔ اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہیں رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چھاتا یا برساتی بھی اوڑھ کر نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں آ گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے پوچھا کیوں بیٹا لے آئے ہو ہینگ؟ اس نے کہا جی میاں لے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہاں ہے تو پھر مجھے دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ مجھے دو۔ معراج الدین نے کہا وہ میں نے باہر صحن میں رکھ دی ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنی چاہیے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن سے خود ہینگ اٹھا کر لاؤں، جب اس دکاندار سے لے ہی آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں کیا پریشانی ہے؟ بچے نے کہا ارے آپ آئیے تو صحیح مولوی صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولوی صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی صحن میں ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں تھی۔ شاید منوں کے حساب سے ہینگ لا کر استاد کی خدمت میں حاضر کرتی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا اور پھر معراج الدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آؤ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سچ بتا دو تم کون ہو،
کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا جی میاں جی، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کے پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں۔ مولوی صاحب جو باغور اس کی بات سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا، تو تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ جن استاد نے اسے علم سکھایا وہ ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کر دیا، اس لیے وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ معراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں بھری رات بھر رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول بھال گئے تھے، کیونکہ وہ جن دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کے نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی داستانیں سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ معراج الدین جو کہ ایک جن زادہ تھا، اس نے کہا نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا ہے۔ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلی والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چار پائی الٹتی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پوری 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں میں نے بڑی سزا پائی ہے، اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھ سے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں، میں اپنی استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں۔
चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, यह किस्सा था एक मौलवी साहब और एक जिनज़ादे का, जो हम आपको सुनाना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।